قصہ ایکسپریس کی معزز خواتین و حضرات خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی زندگی کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول اور نبی ہیں، سب سے بڑے قانون دان ہیں، سب سے بڑے جرنیل ہیں، سب سے اعلیٰ حکمران ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑے سیاست دان بھی ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی زندگی کے مختلف اور متنوع پہلو ہیں۔ سیاست کے حوالہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک حصہ وہ ہے جن میں اسلام کی سیاسی نظام کا تعارف کرایا گیا ہے، اسلامی ریاست کی بنیادوں کا تعین کیا گیا ہے اور ایک مسلم حکومت کے فرائض اور ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں۔ راست بازی، امانت داری، وفائے عہد، عدل و انصاف، ثابت قدمی، پاکیزہ نظریات اور رعایا کے حقوق سے بخوبی واقفیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام صفات سے آراستہ تھے۔ اگرچہ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکلات کا شکار رہے، آپ کی دعوت کے ابتدائی برس جن میں مسلمانوں کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جو غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب سے مخیر حضرات نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ گویا آپ کی نظر پہلے ہی مظلوم اور پسے ہوئے طبقہ پر تھی، جبکہ دوسرا حصہ یہ ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سیاستدان اور حاکم وقت کے طور پر سینکڑوں فیصلے کیے جن میں سے ہر فیصلہ ہمارے لیے بصیرت اور رہنمائی کا سر چشمہ ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا، چنانچہ اس کے لیے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بطور مدرسہ تجویز ہوا۔ آپ کے انہی شاگردوں کی کوششوں سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاکمانہ زندگی کی ابتدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبل از ہجرت مکی زندگی میں سیاست کی پہلی کڑی ہجرت حبشہ ہے، جس کی بدولت اسلام ایشیا سے افریقہ تک پہنچ گیا۔ دوسری کڑی بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ مسلمانوں سے لیا گیا یہ اقرار ایک عظیم اور مثالی سلطنت کی خشت اول ثابت ہوا۔ سیاست رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمایاں پہلو اور ان کے ثمرات کا مختصر جائزہ پیش نظر ہے۔ وفاقی مملکت کا قیام۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اپنا مسکن بنایا اور مسلمانوں کا دفاعی نظام مضبوط کرنے کو ترجیح دی۔ مدینہ منورہ میں وفاقی شہری مملکت کا قیام عمل میں لا کر مسلمانوں کی شیرازہ بندی کی اور یہود سے سیاسی سمجھوتے کے لیے 50 دفعات پر مشتمل ایک دستور مرتب کیا۔ دشمن کی جاسوس اور معاشی استحصال۔ داخلی استحکام سے فارغ ہو کر حفظ ما تقدم کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کی ریشہ دوانیوں سے بچنے کی تدبیر یوں فرمائی کہ مدینے کے جنوب مغربی ساحل پر واقع قبائل بنو زمرہ، جہینہ، بنو غفار، مزینہ اور اشجع وغیرہ جو قریش کے تجارتی قافلوں کی گزرگاہ تھی، ان سے سیاسی معاہدات شروع کر دیے تاکہ قریش کا معاشی استحصال ہو اور ان کی نقل و حرکت سے باخبر رہا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سیاسی عمل نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ کامیاب خارجہ پالیسی داخلی استحکام کے مرہون منت ہوتی ہے۔ عام معافی نامہ۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاریخ ساز الفاظ: آج تم پر کوئی الزام نہیں، تم آزاد ہو، سیاسی فراست کا مظہر ہیں۔ اسی کا ثمر ہے کہ مکہ مکرمہ تعدم تحریر مسلمانوں کے زیر تسلط ہے۔ سفارتی مہم کا آغاز۔ خیبر اور مکہ کے زیر ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مملکت اسلامیہ کی حدود بڑھانے اور آفاقی دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے سفارتی مہم کا آغاز کیا۔ سلاطین کے نام دعوتی خطوط ارسال کیے۔ عوام سے رابطہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مختلف قبائل سے رشتہ داری قائم فرمائی۔ کامیاب حکمران کا اپنی رعایا سے رابطے میں رہنا ضروری تھا اور رشتہ داری سے زیادہ رابطے کی کوئی مؤثر صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داخلی اور خارجی سیاست کے زرعی اصول۔ دشمنوں کا دل موہ لینا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں مال کے خرچ کرنے کی مدعات میں ایک مد والمؤلفۃ قلوبہم ہے۔ کسی علاقے یا ملک کے باشندوں پر مسلم حکمران کا اس لیے مال خرچ کرنا کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں۔
فتح مکہ سے قبل قحط سالی کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 500 اشرفیوں کی خطیر رقم غریب و نادار لوگوں میں تقسیم کی۔ عہد و پیما کی پاسداری۔ صلح حدیبیہ کے عہد نامہ میں ایک شک یہ تھی کہ اگر مکہ کا کوئی باشندہ مسلمان ہو کر مدینہ آئے تو اسے اہل مکہ کے سپرد کر دیا جائے۔ بظاہر اس شرط کی پاسداری محال تھی، اس کے باوجود آپ نے اس پر عمل کرتے ہوئے ابو جندل بن سہیل کو صبر کی تلقین فرما کر کفار کے حوالے کر دیا۔ اقلیتوں کی خود مختاری۔ یہودی زانی اور زانیہ کا مقدمہ جب اسلامی عدالت میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کی مذہبی خود مختاری کا لحاظ رکھتے ہوئے توریت کے مطابق ان پر سزا نافذ کی۔ متفقہ بات کی دعوت دینا۔ سیاسی ہم آہنگی اور بین الاقوامی معاملات کی خوشگواری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور دوسری اقوام کے مشترکہ امور کو مد نظر رکھتے ہوئے دعوت دین کا آغاز کیا۔ شجاعت و بہادری۔ سیاسی معاہدات میں جہاں شفقت، نرمی اور حسن سلوک کا برتاؤ کیا، وہاں بوقت ضرورت سختی اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا رعب بھی قائم رکھا۔ غزوہ خندق کے بعد فتح خیبر میں یہود کی ریشہ دوانیوں کی بنا پر ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا اور منافقین کی مسجد زرار کو نیست و نابود کرنا اس کا واضح ثبوت ہے۔ معاشی اور معاشرتی نظام اصول۔ کسی بھی ریاست کے حصول دولت کے درج ذیل ذرائع ہوتے ہیں: مال غنیمت، خراج، جزیہ، پے، تجارت، کاشتکاری، محصول، عطیات اور صدقات و زکوٰۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو کسی پر ناجائز ٹیکس لگایا اور نہ ہی امراء کی دولت چھین کر غربا میں تقسیم کی۔ گویا نہ تو سرمایہ دارانہ نظام قائم کیا اور نہ ہی سوشلزم، بلکہ ایسا نظام مرتب کیا جس سے نہ صرف طبقہ غربا کا تالیف قلب ہو بلکہ طبقہ امراء کو بھی ریلیف ملا۔ آپ نے زکوٰۃ و صدقات اور عشر کا تصور دیا، مال غنیمت میں ہر مسلمان کو حصہ دار بنایا اور جزیہ اور خراج اور مال فہ ریاست کی بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ نیز تجارتی مسائل کے حل کے لیے بازار کے نگران مقرر کیے، اور بعثت سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اعلیٰ صفات کی بنیاد پر اس منصب کے اہل ہو چکے تھے۔ حجر اسود کی تنصیب کا حکیمانہ فیصلہ جس سے تمام قبائل خون ریزی سے بچ گئے، اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 10 سالہ حکومت میں معاشرے میں رونما ہونے والے ہر قسم کے مسائل کا تسلی بخش حل پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت محض قاضی ہی کی نہیں بلکہ شارع اور مقنن کی بھی رہی، اس لیے آپ کے فیصلوں کو ناقابل ترمیم قانون کی حیثیت حاصل ہے۔ خلفائے راشدین، صحابہ و تابعین، غرض امت کے مقتدر طبقات نے عدالتی نظام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں سے استفادہ حاصل کیا۔ آپ نے بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے سیاسی و سماجی اصلاحات پر عمل کر کے ایک بہترین مملکت قائم کی، جہاں عدل و انصاف کو مقدم رکھا گیا اور عوام کے جملہ حقوق محفوظ رکھے گئے۔ حکمران ہونے کے باوجود مساوات سے معاشرے کو توازن میں رکھا اور رہتی دنیا تک ایک ایسی ریاست قائم کی جہاں دین الہی کے احکام کو رائج کیا گیا اور اسلامی مملکت کی بنیاد ڈالی۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔